میں وہ ہم سے بڑے ہوئے، معلوم ہوا کہ دینی کاموں میں رشک جائز بلکہ کبھی عبادت ہے۔ عبادت اور ریاضت کے حوالے سے رشک کا معاملہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ زوال نعمت کی تمنا نہ کریں، یعنی کوئی بہت اچھی چاہے وہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے دیگر نعمتیں دی ہیں، یہ نہ کہیں کہ اس سے یہ نعمت چھین لی جائے، کسی کے نعمت کے چھین جانے کی تمنا نہ۔ ہمیں حسد سے بچنا ہے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنا ہے، اور نیکی و پرہیزگاری کے معاملے میں رشک کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ یا اللہ جو تو نے اسے نعمت دی، قرآن کی تلاوت دی، تہجد کی نعمت عطا کی، بہترین قرآن پڑھنے کی اس کو سعادت عطا کی، اسے عبادت کی جو تو نے توفیق عطا کی، اس کو جو تو نے پوری ایک مٹھی داڑھی رکھنے کی جو توفیق عطا کی، اس کے سر پر امامہ شریف سجنے کی جو توفیق عطا ہوئی، اس کو زلفیں رکھنے کی جو توفیق عطا ہوئی، اسے جو سنت و برا مدنی حلیہ اپنانے کی جو تو نے توفیق عطا کی، اسے جو ذکر و اذکار کرنے کی جو تو نے توفیق عطا کی، اسے خاموشی پر استقامت پانے کی جو تو نے توفیق عطا کی، اس سے جو بد نگاہی سے بچنے کے لیے نیچی نگاہیں رکھنے کی عادت بنانے کے لیے جو نیچی نگاہیں رکھتا، اس کی جو تو نے توفیق عطا کی ہے مولا، یہ جو تو نے سے جو نیکی اور پرہیزگاری کی، تقوی کی، اور یہ ساری جو توفیق ہے تو نے جو عطا فرمائی ہے مولا، مجھے بھی اس کا حصہ عطا فرما، اور اس کی اس نعمت میں برکت عطا فرما۔ حسد نہ کریں، کسی سے حسد نہ کریں۔ بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل اللہ، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، نام غفار ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں اللہ، عیب میرے نہ کھول محشر نام ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے یا رب۔ اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ کامیابی کا راستہ۔ خلیفہ ہارون رشید کا ایک عیسائی طبیب جو علم طب میں بڑا ماہر تھا، اس نے ایک مرتبہ حضرت علی بن حسین واقد رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا، علم دو طرح کا ہے، علم ادیان اور علم ابدان، اور تم مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک میں علم طب سے متعلق کچھ بھی مذکور نہیں، میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر طب۔ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس عیسائی طبیب کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب کی آدھی آیت میں پوری طب کو جمع کر دیا ہے۔ عیسائی طبیب نے حیران ہو کر پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ کھاؤ جو چاہو اور پہنو جو چاہو اور اسراف اور تکبر سے بچتے رہو،
یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ محض ترک دنیا عبادت نہیں، ترک گناہ عبادت ہے۔ وہ کھانے پینے کی اشیاء جو نارملی طور پر ہم ڈیلی بیسس کے اوپر ہماری وہ روٹین کا حصہ نہیں ہوتی، فار ایگزامپل جو تلی ہوئی غذائیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، اس کے علاوہ میدے سے بنی ہوئی غذائیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، پھر جس انداز سے ٹھنڈے مشروب ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر پورے دن کی ایک بھوک اور پیاس ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب یہ افطار کا وقت آتا ہے تو جس طرح مطلب کہ ان اشیاء کے کھانے کا ایک انداز ہوتا ہے، جن میں بعض اوقات وہ انداز ہو جاتا ہے کہ جو ہماری صحت اور ہماری تندرستی کے لیے یہ مضر ثابت ہوتا ہے۔ ہمیں کھانے پینے کے حوالے سے احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور یہ درست ہے اور یہی درست ہے کہ کھاؤ جو چاہو اور پہنو جو چاہو، اور اسراف و تکبر سے بچتے رہو۔ تو کھانے پینے کے حوالے سے جو ہماری شریعت مطہرہ نے ہماری رہنمائی کی ہے، حدیثوں میں اس کی ہمارے لیے رہنمائی آئی ہے، تو ہمیں کھانے پینے کے حوالے سے ان تمام تر پہلو پر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں احتیاط سے کھانا چاہیے، صحت و تندرستی کو سامنے رکھ کر کھانا چاہیے، اور خواہ نہ خواہ ایسی چیزیں کھانا جو صحت و تندرستی کو نقصان دے، پھر نہ آگے عبادت میں آپ کے لیے مسئلہ، روزے رکھنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بعض ایسی اشیاء ہوتی ہیں جن کے غلط استعمال سے پھر بخار بھی چڑھ جاتا ہے اور نزلہ کھانسی وغیرہ کا حساب رہتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مومن ایک آنت سے اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ تو ہمارا پیٹ بھرنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ رزق حلال کمانے، بدنی عبادات انجام دینے کے لیے جتنی صحت و توانائی کی ضرورت ہے اتنا کھانا لازمی ہے۔ نارمل سی بات یہ ہے کہ خواہش یہ ہے کہ ہم جو بھی کھائیں حلال طیب کھائیں، شریعت مطہرہ کے احکامات کے مطابق کھائیں، اور اپنی صحت و تندرستی کو سامنے رکھ کر کھائیں۔ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر بھی دیکھ لیا جائے کہ کون سی چیز کھانے سے مجھے نفع ہوتا ہے، کون سی چیز کھانے سے مجھے نقصان ہوتا ہے۔ البتہ کھانے پینے کے حوالے سے اور کھانے پینے کی احتیاطوں کے حوالے سے تو کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ حضرت سیدنا حامد لفاف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے نصیحت طلب کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، تو فرمایا دین کی حفاظت کے لیے قرآن پاک کی طرح غلاف بناؤ۔ دین کی حفاظت کے لیے قرآن پاک کی طرح غلاف بناؤ۔ عرض کیا دین کا غلاف کیا ہے؟ فرمایا ضرورت سے زیادہ باتیں کرنے سے بچنا، نمبر 1، لوگوں سے بے ضرورت میل جول نہ رکھنا، نمبر 2، اور ضرورت سے زیادہ نہ کھانا۔ یہ 3 ہو گئے۔ مزید فرمایا اگر تم لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شاہ خیر الانام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ اہل ایمان کی جنت میں کیسی مہمانی ہوگی، تو اس دنیا کی چند روزہ زندگی میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاتے۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے پیٹ بھر کر کھانے سے عبادت میں کی حلاوت مفقود یعنی مٹھاس غائب ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا تاکہ عبادت کی حلاوت یعنی مٹھاس نصیب ہو، اور جب سے میں مسلمان ہوا ہوں دیدار الہی عز و جل کے جام پینے کے شوق میں کبھی سیر ہو کر نہیں پیا۔ یہ دیکھیں ہمارے بزرگوں کی کتنی پیاری اور میٹھی سوچ ہوا کرتی تھی۔ افطار کے نام پر نا ایک طرح سے ایک یوں سمجھے کہ یہ بھی ایک طرح سے ایک مذہبی طور پر ایک ایونٹ بنا لیا گیا ہے کہ جناب افطار، دعوت افطار ہے۔ اب دعوت افطار ہو اور بیٹھے ہوئے ہیں، اب قریب ہی اگر کوئی ایسی مسجد ہے جس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی کہ وہاں سے اٹھ کر سب کو افطار کر کے مسجد میں جا کر با جماعت نماز پڑھنی ہے۔ آپ کہیں گے کہ میں گھر میں پڑھ لوں گا، تو بھی یہ درست نہیں ہے
کہ جب جماعت مستحبہ موجود ہے، کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، تو پھر مسجد میں جا کر نماز کیوں نہ پڑھی جائے؟ تو کیا میں امید کروں میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم کھانے پینے کے معاملے میں احتیاط کریں گے اور بھوک سے کم کھانے کی عادت پیدا کریں گے، خواہش سے کم کھانے کی عادت پیدا کریں گے، ساتھ ہی ساتھ بے پردگی سے بچیں گے۔ اگر کہیں دعوتوں میں جانے کا اتفاق ہو بھی جائے تو وہاں بھی آپ کھانے پینے کے معاملے میں اپنے آپ کو بچائیے۔ آپ یہ نہیں دیکھیں کہ جنرلی طور پر یہ ہو رہا ہے، میں بھی مانتا ہوں کہ بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن اگر ایک فرد اپنا ذہن بنا لے کہ یار ٹھیک ہے میں نے نہیں کرنا، جب آپ اپنا ذہن بنا لو گے کہ میں نے نہیں کرنا تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہم بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کھانے کے حوالے سے ہے نا کہ ایک حصہ غذا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا، یہ تین حصے جو ہمارے کھانے پینے کے حوالے سے بیان کیے گئے، یہ یقین مانیے صحت مند رہنے کا انتہائی عمدہ مدنی پھول ہے۔ تو یہ بھی یوں سمجھیے کہ ایک کامیابی کا راستہ ہے کہ کھانے میں وقت برباد مت کیجیے، کھانے کی وجہ سے اپنی صحت کو بھی برباد مت کیجیے، صحت و تندرستی کو سامنے رکھ کر اپنی غذا حاصل کیجیے تاکہ عبادت میں قوت پا سکیں، نماز پڑھ سکیں، تراویح پڑھ سکیں، اچھے انداز سے روزے رکھ سکیں۔ آپ کم کھانے کی نیت کر لیجیے۔ جاگتے ہیں دوستوں یاروں کے ساتھ، تھوڑا بہت گھوم رہے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا تو کچھ خاص نہیں ہوتا، بس کام پہ ہوتے ہیں، تراویحاں پڑھتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ ہم لوگ تو یہاں ہیلپر لوگ ہیں، عصر کے ٹائم پہ دکان بند ہوتی ہے، بند ہونے کے بعد پھر ہم لوگ گھر جاتے ہیں۔ کرکٹ وغیرہ یہ وہ پوری رات کھیلتے ہیں سحری تک، پھر گھر جا کے سحری ویری کرتے ہیں۔ پورا سال گزر جاتا ہے، کبھی آپ نے نائٹ میچ سنے نہیں ہوتے ہوں گے۔ یہ پتہ نہیں یہ رمضان کی جو راتیں جو عبادت میں گزارنے کی راتیں ہیں، یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں تک آیا کہ جیسے رمضان مبارک آیا تو جیسے کہ وہ عبادت ہی عبادت، عبادت ہی عبادت، عبادت ہی عبادت، اور جیسے دیگر بزرگوں کے لیے ہم پڑھتے سنتے ہیں کہ اتنی عبادت اتنی عبادت، لیکن یہ واقعی مطلب کہ عجیب و غریب و عجیب سی ایک بات ہے۔ رمضان مبارک کی راتیں جو عبادت کی راتیں ہیں کہ دن کو روزہ رکھنا ہے، رات کو قیام کرنا ہے، رات کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، ریاضت کرنی ہے، اس رب کو راضی کرنا ہے، رمضان کی برکتیں لینی ہے، لیکن یہ عجیب قوم ہے۔ رمضان مبارک میں جہاں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کی ہلاکت خیزیاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اتنا معزز مہینہ ہے، اس کی تعظیم کرنی ہے، اس کا ادب کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے آپ کے موبائل فون میں کیا ہے، آپ کے پی سی ٹیبلیٹ پہ کیا ہے، آپ کے لیپ ٹاپ پر کیا ہے، آپ کے ٹی وی کی اسکرین پر کیا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ اب یعنی میں جن سے بات کر رہا ہوں سارے کے سارے بچے تو نہیں نا ہیں۔ اچھے برے کی تمیز تو ہونی چاہیے، سیاہ سفید کی تمیز تو ہونی چاہیے۔ رب کی ہوئی عطا ہے، رمضان آ گیا ہے، رب کی ہوئی عطا ہے، رمضان آ گیا ہے، توبہ کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، توبہ کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان۔ بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو، بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو، یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے۔ اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کچھ ان کے متعلق میں مدنی پھول بیان کرتا ہوں۔ سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ، ان کا نام مبارک نعمان، اور ان کے والد گرامی کا نام جو ہے وہ ثابت، یعنی نعمان بن ثابت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 سنہ ہجری میں
عراق کے مشہور شہر کوفے میں پیدا ہوئے۔ 80 سال کی عمر میں 2 شعبان المعظم 185 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ بغداد شریف میں آپ کا مزار مبارک برکت لٹا رہا ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف روایات کے تحت چند صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہے۔ مفتی صاحب سوال آپ کی طرف بڑھاتے ہیں۔ جی میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ بیٹی کو کتنے سال تک دودھ پلانا چاہیے اور بیٹے کو کتنے سال دودھ پلانا چاہیے؟ بیٹے اور بیٹی کا کوئی بھی فرق اسلام نے بیان نہیں کیا کہ اس کو اتنے عرصے دودھ پلایا جائے اور اس کو اتنے عرصے دودھ، بلکہ حکم یہ ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی، لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کو 2 سال تک دودھ پلا سکتے ہیں۔ 2 سال سے پہلے کسی عارضے کی وجہ سے اگر نہ پلایا جائے تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن جب تک ماں کے لیے ممکن ہو بہتر ہے کہ پلائے، لیکن 2 سال کے بعد بچے کو ماں کا دودھ پلانا حرام ہے۔ ماں بچے کو 2 سال کے بعد دودھ نہیں پلا سکتی، اس سے پہلے جیسا ممکن ہو، جیسے صورتحال ہو اس کے مطابق پلایا جائے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حرام جو چیزیں تھیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا اس سے شدید اجتناب کرتے تھے، یعنی سختی کے ساتھ اس سے بچتے تھے۔ بلا علم دین میں کوئی بات کہنے سے سخت ڈرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوصاف کو سمجھنے اور ان سے مزید محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرما دیجیے۔ اسلام کا لفظ سین لام یعنی سلم سے نکلا ہے۔ اس کے لغوی معانی بچنے، محفوظ رہنے، مصالحت اور امن و سلامتی پانے اور فراہم کرنے کے ہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسلام کیا ہے؟ فرمایا تیرا دل جھک جائے اور مسلمان تیری زبان اور ہاتھوں سے محفوظ رہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم؟ ارشاد فرمایا کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا۔ اسلام کے ماننے والوں کو مسلم یا مسلمان یعنی سر تسلیم خم کرنے والا کہا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ خدا اور رسول کی فرما برداری کا نام اسلام ہے۔ تو اب کیا ہماری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے؟ ہاتھوں سے محفوظ ہے؟ کیا ہم نرم گفتگو کرنے والے ہیں؟ یہ غور طلب بات ہے، کیونکہ آج کل تو جو نظر آ رہا ہے وہ کچھ اسی طرح ہے کہ نہ ہاتھوں سے مسلمان محفوظ ہے، نہ زبان سے مسلمان محفوظ ہے، نہ نرم گفتگو کرنا آتی ہے۔ ہمارا انداز گفتگو جارے خانہ، حملہ کرنے والا، جھاڑنے والا، کاٹ کھانے والا ایک تعداد ہے جو اسی پہ انداز دیکھتا نہیں ہے، چل ادھر سے نکل جا۔ یہ بیٹے بیٹے بھی اس طرح کرتے ہوں گے، مطلب طرح طرح کے سہمائی آئے ہوئے، نظر نہیں آتا، میرا پاؤں کچل دیا، اوئی تیرا یہ کیا کیا؟ پھر وہ کھانے بیٹھتے ہوں گے تو اس کو کونیاں مارتے، اس کو ہٹاتے ہوں گے، میری جگہ ہے تیری جگہ ہے، بلکہ نماز کے صف میں بھی ہو سکتا ہے لڑتے ہوں بعض کہ میری جگہ ہے، میں بیٹھا تھا پہلے سے یہاں، تو کہاں گھس گیا بیچ میں؟ بھئی یار کیا گھسا پڑتا ہے، پرے جا۔ یہ گفتگو مسلمان کی ہونی نہیں چاہیے۔ اسے مسلمان نرم ہوتا ہے، بہت پیارا ہوتا ہے۔ رحماء بینہم کی تفسیر ہو کاش مسلمان، اگرچہ یہ صحابہ کرام کی شان بیان کی گئی ہے کہ آپس میں بڑے مہربان، صحابہ آپس میں بڑے مہربان تھے، تو مسلمانوں کو بھی آپس میں مہربان ہونا چاہیے۔ مسلمان کو آپس میں مارا ماری نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمان بھتہ خور کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان اغوا برائے تاوان کیسے کر سکتا ہے؟ مسلمان دہشت گردی کیسے کر سکتا ہے؟ مسلمان فائرنگ کر کے دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کیسے کر سکتا ہے؟
مسلمان کسی کا مال کیسے چوری کر سکتا ہے؟ مسلمان ڈکیتی کیسے کر سکتا ہے؟ مسلمان کسی کو بلا وجہ شرعی گھور کر دیکھ کر، گھور کر، مار کر، جھاڑ کر تکلیف کیسے دے سکتا ہے؟ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پیسے کیسے کھا سکتا ہے؟ قرضہ لے کر کیسے دبا سکتا ہے؟ کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. لیکن اب کتنی بری حالت ہے. الگ پہلے کا دور اتنا پیارا تھا کہ میں نے یہاں تک پڑھا ہے، خیر وہ نادانوں کی ہی حکایت ہے، لیکن پھر بھی ایک عجیب حکایت ہے کہ راہ مدینہ میں جو ڈاکو لوٹ لیتے تھے حجاز مقدس میں ایک دور میں، تو وہ سلام نہیں کرتے تھے، سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، کہ جس کو سلام کر دیا کہ تم پر سلامتی ہو، یا اس نے سلام کر دیا گھبرا کر جس کو لوٹنے گئے تھے، تب وعلیکم السلام کہہ دیا کہ اور تم پر بھی سلامتی ہو، تو آپ کیسے لوٹیں گے؟ تو سلامتی خود دو حدیث کا الٹ کریں. تو اگر وہ جواب دے دیتے تھے تو پھر وہ لوٹتے نہیں تھے. ڈاکو بھی ایسے تھے، چاہے وہ مطلب سلام کا جواب نہ دے اور لوٹ لے، یہ لوٹنا جائز نہیں ہے ان کے لیے. میں ایک بات بول رہا ہوں، ان کی بھی کوئی سوچ ہوتی تھی، اب تو بالکل ہی کہ وہ سرا آ گیا. اب تو پاؤں پکڑ کر گڑ گڑا ہے اور منتیں کرے تب بھی کہاں چھوڑیں گے. یہ مسلمان ہی تو یہ موبائل چھین رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاں، اسکوٹریں چرا رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں چرا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اسلام سلامتی کا پیغام دیتا ہے. میں جو کہہ رہا ہوں الحمدللہ وہ اسلام ہے. اب ٹھیک ہے، ہمارا کردار، جس کا کردار ایسا ہے وہ فرد غلط ہے، حقیقت میں اسلام غلط نہیں ہے. جیسے پاکستان میں رشوت پر پابندی ہے، قانونی طور پر پابندی ہے، لیکن رشوت لی جاتی ہے، ایک تعداد ہے جو رشوت لیتی ہے. شریعت نے بھی اس کو حرام قرار دیا، ہمارے ملک کے قانون نے بھی اس کو پابندی ڈالی ہوئی ہے، لیکن لی رہی ہے. تو اب اس کا مطلب یہ تھوڑی کہا جائے کہ پاکستان کا قانون غلط ہے. پاکستان کا قانون درست ہے، جو کر رہا ہے وہ قانون شکنی کر رہا ہے، قانون توڑ رہا ہے. غلط یہ ہے جو کرنے والا. اب لاکھوں مسلمان بے نمازی ہیں، تو اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ کہ وہ نماز میں کوئی کمی ہے جو قابل قبول نہیں ہے، اس لیے لوگ اس کو تسلیم نہیں کر رہے. ایسا نہیں، یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے. نماز تو اپنی جگہ پر قائم ہے، درست ہے الحمدللہ. نہ کوئی مسلمان اس کا انکار کر سکتا ہے کہ نہیں سب نماز درست نہیں ہے. اور جو ایسا کہے وہ پھر وہ مسلمان رہ نہیں سکتا، تو مرتد ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا، نکاح اس کا ٹوٹ جائے گا. کوئی مسلمان نہیں کہتا ایسا. اگر کوئی کہے تو پھر مسلمان رہ نہیں سکتا، ہو گیا. تو بہرحال یہ کہ مسلمان کو نرم گو، نرم خو اور خوش اخلاق ہونا چاہیے، اور کسی کو ایذا دینے والا نہیں ہونا چاہیے. مسلمان تنگی کرنے والا نہیں، کشادگی کرنے والا ہوتا ہے نا. جیسے اب کوئی آیا تو اگر کوئی یوں پھیل کر بیٹھ جاتا ہے کہ وہ بیٹھ نہ سکے اس کا بھائی، تو یہ تنگی کرنے والا ہو نا ایک طرح سے، کہ کوئی اور مطلب یہ کہ میں تھوڑا مطلب ٹھاٹ سے بیٹھوں، نہیں، بلکہ یہاں بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں آپ کتنا ثواب کما سکتے ہیں. کوئی آئے تو یہ اس طرح سرکنا، یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے، آنے والے کے لیے سرکنا. یہ تو ہم کہاں سرکتے ہیں؟ ہاں سرکتے ضرور ہیں، تو ٹائٹ ہو کر بیٹھ جاتے، کوئی گھس نہ جائے گا آ کر. بلکہ جگہ دینی چاہیے، جگہ دینی چاہیے، محبت دینی چاہیے. اسلام محبت اور اخوت کا پیغام دیتا ہے، بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے، خیر خواہی کا پیغام دیتا ہے. کاش مسلمان اس پیغام کو عملی طور پر قبول کرنے تو ہمارا معاشرہ کہاں کا کہاں نکل جائے، اور دھڑا دھڑ جو غیر مسلم ہے نا اسلام کے دامن میں آنا شروع ہو جائے. مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سحری کے مناظر. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
ہم بھی یہاں پر ایک کوشش کریں گے کہ اپنی جھولی میں کچھ فیضان قرآن حاصل کر لیں، ورنہ رب کے کلام کے اوصاف ہم کیا بیان کریں؟ ذرا غور تو کیجئے، کون ہے جو اس عظیم کلام سے وابستہ ہوا اور دو جہاں میں سرخرو نہ ہو؟ کون ہے جو عامل قرآن تو ہو مگر خالق کائنات نے اسے اپنے خصوصی انعامات سے نہ نوازا ہو؟ کون ہے جس نے اس بحر زخار میں غواصی کی ہو مگر اس کا دامن لال و گوہر سے نہ بھرا ہو؟ کون ہے جس کا مسیحا قرآن ہو مگر وہ شفایاب نہ ہو؟ کون ہے جس کا ہادی اور رہبر قرآن ہو مگر وہ صراط مستقیم پر گامزن نہ ہو؟ کون ہے جس کا شفیع قرآن ہو مگر وہ جنت کی بہاروں کا مستحق نہ بنے؟ کون سا وہ گھر ہے جس میں تلاوت قرآن تو ہو مگر وہ ملائکہ رحمت کی آماج گاہ نہ بنے؟ اور کون سا وہ معاشرہ ہے جس میں دستور قرآن رائج ہو مگر وہ امن و آشتی اور سکون و راحت کا گہوارہ نہ ہو؟ بلکہ جس کا تعلق قرآن سے مستحکم ہو جاتا ہے، قرآن کریم میں وہ جملہ اوصاف و کمالات اور فضائل و محاسن موجود ہیں کہ اسے گوہر مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم نے سمجھنا ہے، آج ہم نے سیکھنا ہے، ہم نے قرآن پاک سے سچی دوستی کرنی ہے، قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 6 نام بیان کیے گئے: قرآن، برہان، فرقان، کتاب، مصحف اور نور۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، قرآن مجید فرقان حمید اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو جتنا اس میں غور کرے اور جتنی بڑی اس کو نعمت سمجھ کر اس سے محبت کرے وہ اتنا ہی فیضیاب ہوگا۔ دیکھیے اس وقت اگر ہم سے کوئی بھی سوال کرتا ہے کہ دین اسلام حق ہے، آپ کے پاس اس کی سب سے بڑی اس وقت دلیل کون سی ہے؟ تو جو سب سے بڑی دین اسلام کے حق ہونے کی دلیل ہے وہ یہی قرآن مجید فرقان حمید ہے، کیونکہ بقیہ ساری چیزیں جو ہے وہ قابل گفتگو ہیں، لیکن جو ہمارے پاس ایک چیز ہے، ہم کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ اسلام کی بنیادی کتاب ہے اور اس کے اندر جو قرآن کا چیلنج بیان کیا گیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی ممکن نہیں ہے، جیسا نازل ہوا تھا آج تک جو ہے 1500 سال گزرنے کے قریب ہے، لیکن آج تک ویسے کا ویسا ہے، نہ کوئی لفظ تبدیل ہوا، نہ کوئی حرف تبدیل ہوا، نہ کوئی حرکت تبدیل ہوئی۔ دنیا بھر کے اندر لاکھوں بلکہ کروڑوں اس کی کاپیز جو ہے بنائی جاتی ہیں۔ ایک انسانی عقل کا تقاضا ہے کہ کوئی بھی کتاب ہو، کتنا ہی اہتمام کیوں نہ ہو، اگر دنیا میں ہر خطے کے اندر اس کو چھاپا جائے، اس کی کروڑوں کاپیز بنتی ہوں تو کہیں نہ کہیں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو، اپنے کلام کو حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا۔ بات یہ ہے کہ میں قرآن سے کتنی محبت کرتا ہوں، اگر میری محبت اس کو کلام الہی کے اعتبار سے میرے دل کے اندر ہوگی تو میں پڑھوں گا بھی، چوموں گا بھی، آنکھوں سے بھی لگاؤں گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو واقعات ملتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید فرقان حمید ان کے سامنے ہوتا تو محبت سے اس کو چومتے اور آنکھوں سے لگاتے، اور جو جملے لکھے ہیں یہ فرماتے کہ اے قرآن تو میرے رب کا کلام ہے۔ تو اس جملے کے اندر کیسی ایک الفت ہے، محبت ہے کہ قرآن کو چوما جا رہا ہے کہ اس لیے میرے رب کا کلام ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت یہ لکھی گئی، اور قرآن کے جہاں پر آداب بیان کیے جاتے ہیں وہاں پر یہ لکھا جاتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی قرآن مجید فرقان حمید سامنے آتا اسے کھولتے، چومتے، آنکھوں سے لگاتے۔ اسی طرح محبت تو کیسی کہ آخری وقت بھی جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، شہادت کا جو وقت ہے اس وقت بھی تلاوت کر رہے تھے۔ باہر جو ہے وہ دشمن کا خوف ہے اور بالکل جو بظاہر حالات ہیں وہ یہی تقاضا کر رہے تھے کہ بس اب کچھ ہی وقت جو ہے باقی ہے، لیکن اس وقت بھی تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان ترمذی شریف کی حدیث ہے اور یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ یعنی ایک شخص دعا مانگ رہا ہے اور دوسرا تلاوت کر رہا ہے، اس کو مانگنے کا موقع ہی نہیں ملا، تو رب ارشاد فرماتا ہے میں تلاوت کرنے والے کو مانگنے والے سے زیادہ عطا فرماؤں گا۔ پھر فرمایا اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ عز و جل کی فضیلت اس کی مخلوق پر۔ شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ
عصمت کا عفت کا ہے رتبہ، اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا شرف حاصل ہے ان کو، شرف حاصل ہے ان کو دامن زغرا سے نسبت کا۔ شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا۔ مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ اور ٹرانسمیشن کی آخر میں ملاحظہ کیا یو ایس اے اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے پیش کیا جانے والا یاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مزین سلسلہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ہمارا موضوع ہے روزے کی برکات۔ کیا جس طرح ہمارے اوپر روزے فرض ہیں، پہلی امتوں کے اوپر بھی روزوں کی فرضیت کا سلسلہ تھا؟ جی ہم سے پہلے پچھلی امتوں کے اندر بھی جو ہے وہ روزے رکھنے کے معمولات وغیرہ تھے، وہ روزے رکھا کرتے تھے، لیکن اس کی نوعیت اور اس کی صورت مختلف ہوا کرتی تھی۔ جیسا کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا۔ اسی طرح سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہمیشہ روزہ دار رہتے تھے۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، کبھی نہ چھوڑتے تھے۔ اس کے علاوہ سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے۔ سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن مہینے کے شروع میں، 3 دن درمیان میں اور 3 دن آخر میں، یعنی مہینے میں 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی امتوں کے اندر بھی روزے تھے، لیکن اس کی نوعیت اور صورت مختلف تھی۔ البتہ ماہ رمضان کا جو روزہ فرض ہے وہ اس امت پر کیا گیا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان شیخ طریقت امیر السنت نے فیضان رمضان کے اندر نقل فرمایا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر السنت فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن روزے معاشر مسلمان کے لیے شفاعت کا سامان فراہم کریں گے۔ قیامت کیسا شدید دن ہوگا، کیسا سخت دن ہوگا کہ سورج جو ہے یہ 1.25 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی جو دہک رہی ہوگی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سورج کی گرمی یہ الگ، پھر لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ کیسا شدید دن ہوگا، حساب و کتاب کے مراحل سے گزرنا پڑے گا، کتنا شدید معاملہ یہ ہوگا، اور کتنا راحت سامان سرکار کا کیسا پیارا فرمان ہے یہ ان کے لیے جو روزہ رکھنے والے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ حضرت سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ 2 جہان کے سلطان شہنشاہ کون و مکان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، میری امت ذلیل اور رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کام کرنا۔ پھر فرمایا کہ جس نے اس ماہ میں بدکاری کی یا شراب پی
تو اگلے رمضان تک اللہ اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں. بس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے. الامان والحفیظ. ارشاد فرمایا پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا معاملہ بھی ہے. فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان،